جی امید ہے آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ چونکہ کلاس کا وقت شروع ہو گیا ہے تو جب تک دوسرے لوگ بھی حاضر ہو جائیں گے، گزشتہ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے۔ یاد رہے کہ آج جو ہماری کلاس ہے وہ انشاءاللہ تجوید کی کلاس رہے گی۔ تجوید چونکہ قاری صاحب کی ذمہ داری تھی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس لیے آج کی کلاس میں ہم اسی کا کچھ اعادہ بھی کر لیں اور چند مزید باتیں اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تجوید کے حوالے سے جو گزشتہ کلاس ہماری ہوئی تھی اس میں مد کا بیان گزرا تھا۔ مد تھوڑا سا ہم اس کو اس وقت یادہ بھی کر لیں گے اور دوسرے لوگ بھی حاضر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کے باب کو مکمل کر لیں گے، اور آج بھی تجوید کے حوالے سے چند قواعد ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو مد، آپ نے پڑھا مد یا مدہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے لفظی معنی۔ تعریف: مد کا مطلب ہے کسی حرف مد کو اس کی اصل مقدار سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا۔ یہ تعریف کی جاتی ہے چونکہ آ، ہم ایک پروگرام کے تحت، ایک سلیبس کے تحت چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ تعریفات بھی ہمیں کسی حد تک معلوم ہونی چاہیے۔ تو مد کے معنی، مد کی جو تعریف ہوتی ہے، اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا۔ مثال کے طور پر بلکہ جو چیزیں ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی حروف مدہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ حروف مدہ تین ہیں جو پچھلی کلاس میں گزر گئے تھے: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ یعنی اردو یا عربی کے حروف جو تہجی ہیں، جو الفابیٹس ہیں، ان میں تین ایسے حروف ہیں جن کو مدہ والے حروف، کھینچنے والے حروف کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک الف ہے، دوسرا یا ہے، اور تیسرا واو ہے۔ یاد رکھیے کہ جو قواعد مد کے حوالے سے آپ نے کل بھی پڑھے تھے، گزشتہ کلاس میں پڑھے تھے، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ الف مدہ کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ الف مدہ یعنی وہ الف جس سے پہلے زبر والا حرف آئے۔ تو ایسی صورتحال جب عربی میں کہیں پر بنتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ الف مدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ جب بھی عربی زبان میں کہیں پر کوئی لفظ اس طریقے سے آتا ہے کہ آپ کے پاس الف ہے اور الف سے پہلا والا جو حرف ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم با لگائیں گے، اس پر زبر آنا ضروری ہے۔ اس میں دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ الف مدہ کے حوالے سے ہم نے دو چیزیں ذہن نشین کرنی ہے، بہت آسان ہے۔ پہلی بات یہ کہ الف اسی وقت الف ہوتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے۔ حرکات کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے: زبر، زیر یا پیش، یا اسی طریقے سے جزم۔ یہ چار طریقے کی، تین کو حرکات کہتے ہیں، ایک کو سکون کہتے ہیں۔ تو ان چاروں چاروں چیزوں میں سے، چاہے حرکات ہوں یا سکون ہو یا جزم ہو، ان چاروں میں سے اگر الف پر کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے یہ الف خالی ہے، یا اسی کو کہتے ہیں یہ الف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ جان لیجئے گا کہ الف کو الف اسی وقت عربی میں کہا جائے گا جس وقت اس پر، الف پر نہ تو زبر ہو الف پر، یا الف کے نیچے نہ زیر ہو، اسی طریقے سے پیش بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر جزم بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو الف کہا جاتا ہے۔ اگر ان تین چاروں میں سے تین حرکات یا پھر جزم
इनमें से अगर कोई एक चीज भी अलिफ पर आ गई तो उस सूरत में इसको कहा जाता है ये अलिफ, ये हमजा है, या उसको एक इस्तिलाह उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, हमजा बशक्ले अलिफ। अलिफ पर जबर है तो हम इसको अलिफ जबर आ नहीं पढ़ेंगे, या अलिफ जबर आ पढ़ेंगे भी, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि अब ये अलिफ बाकी नहीं रहा, अब ये हमजा की शक्ल या हमजा की सूरत इख्तियार कर गया, अगरचे जाहिरन ये अलिफ ही नजर आ रहा है। तो ये चीज हमें याद रखनी है मद्दा, अलिफ मद्दा के हवाले से। ये चीज मैंने इस वजह से बताई कि आपको आगे चलकर समझने में ये आसान हो जाएगा उस वक्त जब हम मद मद की मुख्तलिफ अकसाम पढ़ेंगे, जो उसकी बुनियादी किस्में हैं। तो पहली चीज जो हमने याद रखनी है वो ये कि अलिफ को अलिफ उसी वक्त कहा जाता है जब वो किसी भी हरकत या वो जज्म से खाली हो, यानी वो बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से हुरूफ तहजी में अलिफ लिखा जाता है। तो अलिफ मद्दा ये कब बनता है? अलिफ मद्दा उस वक्त बनता है जब अलिफ मुराद अलिफ जो खाली होता है उससे पहले अगर जबर वाला हर्फ आ जाए, अलिफ हो और अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ हो। ये बहुत सिंपल है, हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब तजवीद की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अलिफ खाली है, अलिफ से पहले बा आ रहा है, बा पर जबर है, तो बा जबर वाला हर्फ आ रहा है, उसके साथ जब अलिफ मिल गया तो ये बन गया बा अलिफ जबर बा। अब देखिए एक लफ्ज है, हमारा एक हर्फ है हमारे पास बा जबर बा, और दूसरा है हमारे पास बा अलिफ जबर बा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको हम नरम और जल्दी आवाज में पढ़ेंगे बा जबर बा, और इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे बा अलिफ जबर बा। तो ये इसको कहते हैं अलिफ मद्दा, ठीक है। और इसी तरीके से मद का या हर्फ मद्दा में से जो दूसरा हर्फ है वो है या मद्दा। इसका तरीक़ाकार भी इसी तरीके से है। या मद्दा हमारे पास है, तो या मद्दा या साकिन, देखिए यहाँ पर अलिफ था, यहाँ पर या साकिन लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका उसूल है तो उसूल में ही हम ये बात कहते हैं कि अलिफ से पहले जबर वाला हर्फ हो या साकिन। या साकिन क्या मतलब हुआ? या हो उसके ऊपर जज्म, या साकिन है और या साकिन से पहले वाले हरफ पर जेर आनी जरूरी है। जब इस तरीके की सूरत हाल हमारे पास बनेगी, या साकिन हो और या साकिन से पहले जेर वाला हर्फ आए, तो इसका मतलब ये है कि उस या को हम खींच कर पढ़ेंगे, यानी उसको मद करेंगे। मद मतलब उसको खींचेंगे। तो जिस तरीके से हमने बा अलिफ ज़बर बा पढ़ा था, तो बा जेर बी, उसके साथ जब हम या साकिन मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है बा, ये या के ऊपर जज्म यहाँ जरूरी है, ये लिखने में गलती हुई है। बा या जेर बी, इसी तरीके से जीम या जेर जी, तो ये आगे याए मद्दा। इसी तरीके से वाव मद्दा की अगर हम बात करेंगे तो वाव मद्दा में क्या होना जरूरी है कि वाव साकिन हो और वाव साकिन से पहले पेश होना जरूरी है। तो तीन तरीके की हरकत हैं, नंबर एक जबर, नंबर दो जेर, नंबर तीन पेश। इसी एतबार से मद भी बनते हैं, हुरूफ मद्दा भी। जबर अलिफ के साथ जुड़ता है, और या जेर वो या साकिन के साथ जुड़ती है, और पेश वो वाव साकिन के साथ जुड़ता है। और वाव साकिन की मिसाल या वाव मद्दा की मिसाल कैसे हो गई? जैसे काफ वाव पेश कू, इसी तरीके से नून वाव पेश नू। इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। देखिए अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत अहम भी है और आसान बात भी है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। वो ये कि ये जो हुरूफ मद्दा होते हैं तीन, इन हुरूफ मद्दा को मद्दे असली कहा जाता है, ठीक है। इनको मद्दे असली कहा जाता है, मद्दे असली कहिए या इनको मद्दे तबई भी कहा जाता है। तबउन अरबी जुबान में नेचर को कहा जाता है, नेचर,
ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، مد اصلی یا مد طبعی مطلب یہ نیچرل مد ہے، اس میں کوئی اس طریقے کا کوئی اصول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نیچرلی اسی طریقے سے زبان کا قاعدہ بن گیا ہے کہ جب بھی الف سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ مد یعنی یہ حرف جو ہے وہ نیچرلی کھینچ جائے گا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر ہم پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں مد اصلی یا مد طبعی۔ یہاں سے اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو مد ہیں ہم جو پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، یا چونکہ تجوید کا تعلق زیادہ تر قرآن مجید سے ہے، قرآن مجید کو خوش اسلوبی اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجوید کہتے ہیں عمدہ کرنے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی قرأت کو خوبصورت بنانے کے لیے، قرآن کی قرأت کو بہتر بنانے کے لیے یہ تجوید کے قواعد کو بعد میں مرتب کیے گئے۔ ابتدا میں چونکہ عربوں کو ان چیزوں کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یا صحابہ کے زمانے کے بعد جب قرآن مجید عرب دنیا سے نکل کر عجم کی دنیا میں آیا، یعنی عرب سے باہر نکل گیا، حدود عرب سے باہر نکل آیا، تو اب وہ لوگ جو عربی کو یا عربی زبان سے پوری طریقے سے واقف نہیں تھے، تو ان کے لیے قرآن مجید کو مرتب کیے گئے۔ اسی میں سے ایک جو اصول ہے، ایک پرنسپل ہے، وہ ہے مد۔ تو مد کو اب یا مد جو مد ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مد جو ہم نے پڑھا مد اصلی یا جس کو ہم نیچرل مد کہیں گے، اور دوسری مد آ گئی اس کی، اب اس کو کہتے ہیں مد فرعی۔ فرعن عربی زبان کا لفظ ہے، فرعن فرعن کہتے ہیں اصل میں شاخ کو، برانچ کو، ٹھیک ہے، کسی بھی درخت کی ٹہنی یا جو برانچ ہوتی ہے اس کو فرعن کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے فروعن۔ اس لیے اسی طریقے سے آپ اس میں بھی سنیں گے کیا یہ جو فقہ ہے، فقہ میں آپ سنیں گے فروعی مسائل، تو وہ مطلب ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو اصل یعنی عقائد سے متعلق نہ ہوں بلکہ دوسری چیزوں سے یا متعلق ہوں، کسی بھی فرض کو ادا کرنے کا یا کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ کار کا کیا ہوتا ہے اس کو فروع کہتے ہیں، فروعی مسائل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ مد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے مد اصلی جو ہم نے پڑھا، یہ تین ہے، ایک ہے الف مدہ، دوسرا آ گیا واو مدہ، اور تیسرا آ گیا یا مدہ۔ الف جب اس سے پہلے زبر ہو، واو جب اس سے پہلے پیش ہو، یا جب اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ آگے مد اصلی۔ اب یہ بات یاد رکھیے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا مد فرعی کس طریقے سے بنتی ہے، تو یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ برانچ کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک درخت ہوتا ہے یا ایک اصل ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے ایک اسکول ہے، تو ایک اسکول مختلف جگہوں پہ اپنے برانچز کھولتا ہے، لیکن یہ اصل میں نکلا ہے ایک درخت سے۔ آپ کے پاس ایک پیڑ ہے، اسی پیڑ سے اب مختلف قسم کی شاخیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک پیڑ کی مختلف شاخیں نکلی، تو یہ جو شاخیں ہیں ان کو کہتے ہیں فروع۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان شاخوں کی جو اصل ہے وہ اس تنے میں یا اس کی جڑوں میں موجود ہے، تو یہ اصل ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مد میں جو فروعی مدیں ہیں یا فرعی مدوں میں جتنی بھی قسمیں آئیں گی وہ سب کی سب یہ مد اصلی سے ہی وجود میں آتی ہیں۔ تو مد اصلی کتنے ہیں؟ مد اصلی ہے تین، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، انہی تین مدوں سے، اور ان کے جو اصول ہیں وہ ہمیں ذہن میں ہونے چاہیے۔ الف اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے، واو اس سے پہلے واو ساکن اس سے پہلے پیش ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے یا ساکن اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہمارے پاس مد اصلی ہوں گے، انہی مد اصلی سے اب فروعی مدیں یا مد فرعی بھی وجود میں آئیں گی۔ میرے خیال سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مد اصلی کیا ہے اور مد فروع کہاں سے وجود میں آتی ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔
जी शुक्रिया। तो अब हम आगे चलेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि मद्दे फरी, देखिए ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाई है, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ चीजें हैं। मद्दे असली जो है मैंने आपको बता दिया है कि उसको कितना खींचेंगे, कि जो हरकत होती है हरकत के डबल मिकदार में, जैसे हम पढ़ेंगे बा, उसको थोड़ा सा खींचेंगे बा। इसी तरीके से आ, ता जबर ता पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे ता अलिफ जबर ता। इसी तरीके से ताया जेर ती, ता वाव पेश तू। ठीक है। यहाँ पे इसकी कुछ मिसालें भी हैं। कौला, वो यहाँ पर देखिए कौन सा मद आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा मद आ रहा है, आप कमेंट ये चैट बॉक्स में भेज दीजिएगा लिखकर। यहाँ पर यकूलु, कीला, नूह। बल्कि अभी रहने दीजिए, मैंने कुछ सवालात इसमें मुरतब किए हैं, हम यहाँ पर मश्क भी करेंगे वहां पर जब माइक्स ऑन करेंगे तो उस वक्त हम इसको अच्छे तरीके से और भी समझेंगे। कौला, यहाँ पर काफ अलिफ जबरा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है। इसी तरीके से यकूलु, यहाँ पर वाव है। ठीक है। इसी तरीके से कीला, यहाँ पर या से पहले जेर आ रहा है। इसी तरीके से नूह, वाव वाव से पहले वाव से पहले हा आ रहा है, ये सॉरी वाव से पहले नून पेश आ रहा है। ठीक है। तो नून वाला ये पेश वाला हर्फ आ रहा है, तो ये बन गया ये वाव मद्दा। आगे चलिए मद्दे फरई। अब यहाँ पर वो चीज जो मैंने आपको ऊपर एक मिसाल दी दरख्त से, यहाँ पर उसको हम समझेंगे। मद्दे फरई वो मद जो मद्दे असली से वजूद में आती है, वो 5 मशहूर मदें हैं। ठीक है। वो मद जो हमजा या सुकून सुकून की वजह से पैदा हो, इसको छोड़ दीजिए आप, मैं आपको सिंपल यहां से समझाऊंगा। मद्दे असली में क्या होता है, मद्दे फरई में क्या होता है। डेफिनेशन मैंने आपको आसान जुबान में बता दी कि वो मद जो मद्दे असली से वजूद में आती है, यानी आप मद्दे असली से कुछ और असबाब मजीद उसके साथ जब जुड़ जाते हैं, तो उस सबब के जुड़ने की बुनियाद पर वो मद वजूद में आती है, उसको कहते हैं मद्दे फरई। और इसमें क्या होता है, इसमें एक उसूली बात और आप याद रखिए कि मद्दे असली जो है वो तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन ये जो मद्दे फरई है वो आवाज में या अपने खिंचाव में मद्दे असली से थोड़ा सा लंबी हो जाती है। और उमूमन क्या कहा जाता है कि 4 अलिफ, या कुछ कुर्रा कहते हैं कि 5 या 6 अलिफ के बराबर भी उसको पढ़ा जाता है। लेकिन ये इस्तिलाही बातें हैं, मैं आपको एक उसूली बात बताऊंगा कि जब मद की जाती है तो मद की जो मिकदार होती है वो आपके पढ़ने के रफ्तार पर मुनहसिर होती है। आप किस रफ्तार से पढ़ रहे हैं, आप बहुत धीमी रफ्तार में पढ़ रहे हैं, आप दरमियानी रफ्तार में पढ़ रहे हैं, या आप बहुत तेज रफ्तार में पढ़ रहे हैं, उसी एतबार से मद भी होती है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि तजवीद का मतलब ही होता है उम्दा करना, यानी किराते कुरान को उम्दा करना। तो अगर आप बहुत तेजी के साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे जा अबिल हसन इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना, बड़ा अजीब और गरीब लगेगा कि हम आप पीछे से तो बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं, लेकिन मद आ गई तो उसको जितना लंबा मर्जी आगे उतना खींचते चले गए, वो बिल्कुल आर्टिफिशियलिज्म लगेगा, बहुत बनावटी वो लगेगा। तो इस तरीके से मद को खींचना है, इस रफ्तार अपनी रफ्तार को हमने मद्देनजर रखना है। अगर हम आराम से बहुत सुकून के साथ, जिसको तरतील कहा जाता है, उस तरीके से कुरान मजीद को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर मद की भी मिकदार उसी तरीके से लंबी की जाती है। तो ये उसूल, ये जिसको हम कहेंगे किताबी बातें हैं। किताबों में ये लिखा जाता है कि उमूमन 4 अलिफ के बराबर या 5 अलिफ या 6 अलिफ के बराबर लिखा जाता है, लेकिन वहां पर ये चीज नहीं लिखी जाती है कि अगर दरमियानी रफ्तार में आप किरत कर रहे हो तो इतने अलिफ होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नेचुरल, आप नेचुरली खुद ब खुद ही उसको पहचान सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा कायदे और बहुत ज्यादा उसमें हेजिटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जो असल हमने समझना है वह है मद्दे फरई की किस्में। जो मद्दे फरई है, मद्दे फरई मतलब वो मद जो मद्दे असली से वजूद में आती हैं, जो मद्दे असली से वजूद में आती है, मद्दे असली से बनती हैं या मद्दे असली से वजूद में
آتی ہے اور ان کے وجود میں آنے کی کچھ اسباب ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسباب ہم پڑھیں گے کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں جن ریزنز کی بنیاد پر مد اصلی سے مد فرعی وجود میں آتی ہے. اس میں 5 مد جو ہیں وہ مشہور مدیں ہیں، مشہور اقسام، اور اس کو کچھ مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں مد فرعی کی. اس میں جو پہلی مثال یا اس میں جو پہلی قسم تجوید کی کتابوں میں یا تجوید کے اصولوں میں ہمیں ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں مد متصل. اس کی ڈیفینیشن کو یاد کرانے سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے لفظی معنی، وہ ڈیفینیشن آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی. متصل کہتے ہیں جو عربی جاننے اردو جاننے والے ہوتے ہیں، متصل کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ. ایک چیز اور دوسری چیز کے ساتھ جب وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل. اس کو کہتے ہیں متصل، سوری، اسی سے بنا ہے مد متصل. اگر ہم اس کو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا، متصل کے معنی ہیں جڑا ہوا، کنیکٹڈ، اور مد جب اس کے ساتھ جوڑیں گے تو مد متصل کے معنی آتے ہیں وہ مد جو جڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس کی دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. مد متصل، متصل کے معنی جڑا ہوا، اور منفصل کے معنی جو الگ ہوا ہو، یعنی جو جڑا ہوا نہ ہو، جو ایک چیز سے کٹا ہوا ہو. متصل کے معنی کٹا ہوا اور متصل کے معنی جڑا ہوا. تو یہیں سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ دو کی ہم پہلے مثال سمجھیں گے، مد متصل اور مد منفصل. مد متصل، اب آئیے ہم جائیں گے یہاں پر مد اصلی پر واپس جائیں گے، وہاں سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ مد متصل اور مد منفصل کس طریقے سے بنتی ہے، یا کس مد کو ہم مد متصل یا مد منفصل کہتے ہیں. مد اصلی کتنے حروف ہو گئے؟ الف جب اس سے پہلے زبر ہو، یا جب اس سے پہلے زیر ہو، اور واو جب اس سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جو آپ کے سامنے مثال ہے اس مثال کو لیں گے. مثال ہے ہمارے پاس جا. ٹھیک ہے، لفظ ہے ہمارے پاس جا. اسی مثال سے ہم سمجھیں گے مد اصلی کس طریقے سے بنتی ہے. بہت غور سے دیکھیے گا. جا، دیکھیے یہاں پر کیا ہے، جیم الف زبر جا، یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو. جیم الف زبر جا، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سین الف زبر سا، یا الف زبر یا، یہ مد اصلی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے مد اصلی حرف یا یہ جو الف مدہ ہے یہ مد اصلی آ گیا. اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا، مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس طریقے کی صورتحال ہو کہ کسی بھی حرف مدہ کے بعد، چاہے وہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، اگر ان کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں مد فرعی بنے گی. اور اس کی اب دو صورتیں ہو جائیں گی. حمزہ آنے کی دو جگہ صورتیں ہوں گی. ایک تو ہوگی کہ ایک ہی لفظ ہو، کہ یہ جو حمزہ حرف مدہ کے بعد آ رہا ہے یہ ایک ہی لفظ میں دونوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے جا، یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ فعل ہے جس کے معنی آتے ہیں وہ آیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں دیکھیے السما، میم الف زبر ما، حرف مدہ آ گیا، اس کے بعد حمزہ آ گیا. جا میں حرف مدہ اور حمزہ یہ دونوں ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں، ایک ہی لفظ میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے السما میں یہاں پر بھی ایک ہی لفظ ہے، السما کے معنی آسمان، یہاں پر بھی ایک ہی لفظ آ رہا ہے، الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ رہا ہے. تو جہاں پر بھی یہ صورتحال بنے گی کہ الف مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد یا واو مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں اگر آ گیا
تو وہ مد ہوتی ہے مد متصل، یعنی حرف مدہ کے ساتھ حمزہ جڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس لفظ سے ہی ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کو مد متصل کیوں کہیں گے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے یقین ہے، پھر میں ایک بار اس کو دہراؤں گا۔ مد متصل کے معنی جڑا ہوا، تو نام مد متصل اس لیے دیا گیا کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اس کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، یعنی جڑا ہوا مطلب اسی لفظ میں آتا ہے۔ حرف مدہ اور حمزہ یہ دونوں ایک ہی لفظ کے جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کبھی اس طریقے سے کی صورتحال آ جائے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یا جس کو ہم کہیں گے حرف مدہ کے بعد حمزہ، حرف مدہ کے ساتھ حمزہ جڑا ہوا آ رہا ہے، تو وہ آگے مد متصل۔ اب جو مد متصل ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم تھوڑا سا اب اس سے اور آگے بڑھیں گے کہ یہ جو مد متصل ہوتی ہے، اس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں، عام زبان میں اس کو بڑی مد کہتے ہیں۔ یہاں پہ جس طریقے سے یہ مد لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید میں آپ کو اس طریقے کی شیپ نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو یہ مد لکھنے کی جو شیپ آئے گی وہ اس طریقے سے آئے گی، یعنی جب قرآن مجید میں جا آپ دیکھیں گے تو یہ اس طریقے سے ہوگا جا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا تو ہمارے پاس یہ والا آپشن نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے یہی والا آپشن یہاں پہ چنا ہے۔ تو جا اس طریقے سے آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے السماء، یہاں پر بھی الف کے اوپر دیکھیں گے اس طریقے سے مد آئے گی السماء، تو یہ بڑی مد اس کو کہتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنا کھینچیں گے ابھی میں اس کی مقدار بتاؤں گا، پہلے ہم مد منفصل کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ مد منفصل، منفصل مانے کٹا ہوا، الگ، جو اس سے الگ ہو۔ تو جس طریقے سے مد متصل جڑا ہوا تھا، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اسی کلمے میں آ رہا تھا، تو وہ اس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے نام دیا مد متصل کا۔ اور اتنا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر اسی طریقے سے حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے لیکن حمزہ اسی کلمے میں نہ آئے بلکہ دوسرے کلمے میں، یعنی پہلے کلمے سے کٹ کر دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی حرف مدہ کے ساتھ، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ تو رہا ہے لیکن اس سے جڑ کر نہیں آ رہا ہے بلکہ اس سے کٹ کر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر فی کے معنی آپ نے پڑھا ہے، فی کے معنی میں یہ حرف جر ہے۔ انفسہم، انفسہم میں دیکھیے آ رہا ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ فی حرف مدہ ہے، فی حرف مدہ نہیں ہے بلکہ فی میں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، مد اصلی، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لیکن فی الگ لفظ ہے، انفسکم الگ لفظ ہے، دو الگ الگ لفظوں میں یہ آ رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے مد منفصل۔ اسی طریقے سے بما میں الف ہے، یہاں پر الف مدہ، پھر او حمزہ آ رہا ہے، یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، آ تو رہے ساتھ ساتھ لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، ورڈز الگ الگ ہیں، تو جب ورڈز الگ ہو جائیں گے تو منفصل ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے ایک دوسرے سے، اور جب وہ ایک ہی ساتھ آئیں گے تو اس کو کہیں گے مد متصل۔ مجھے امید ہے کہ مد متصل اور مد منفصل آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دیکھیے جو مد اصلی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا میتھمیٹیکلی بتاؤں گا کہ مد اصلی، اس کے بعد کھینچنے کے اعتبار سے میں ان کی ترتیب بتاؤں گا، پھر آ گیا مد منفصل، پھر اس کے بعد آ گیا مد متصل، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کی ترتیب کریں گے۔ مد اصلی ایک حرکت کی ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی ایک الف۔ مد منفصل دو الف۔ مد متصل تین یا چار الف، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ مد اصلی، مد منفصل مد اصلی کی ڈبل ہے، اور مد متصل مد منفصل کی ڈبل ہے، یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہے۔ تو اگر ہم پڑھیں گے اب اسی طریقے سے اگر ہم مد اصلی میں پڑھیں گے با، تو مد منفصل میں پڑھیں گے با، اس سے تھوڑا سا ڈبل کریں گے۔
मध्य मुत्तसिल में पढ़ेंगे इससे डबल करके बा। तो ये इसकी तरतीब है, इसको आप समझ लीजिएगा। मध्य असली पढ़ेंगे बा, मध्य मुनफसिल में पढ़ेंगे बा, और मध्य मुत्तसिल में पढ़ेंगे बा। ठीक है, मध्य असली एक अलिफ के बराबर, मध्य मुनफसिल उसकी डबल, और मध्य मुत्तसिल उससे थोड़ा सा ज्यादा या उसकी डबल। अब वो फिर वही बात आएगी कि आप किस एतबार से, किस रफ्तार के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, उसी एतबार से आप जो खूबसूरत अंदाज जिस एतबार से बनेगा उसी अंदाज से हम उसको पढ़ेंगे। ये कोई वजूबी और लाजमी चीज नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद को खूबसूरत बनाने के लिए तजवीद के कायदे मुरतब किए गए हैं। उसके बाद एक मद आती है मद लाजिम। देखिए, दो मद, मद फुरूई में दो मद कब बने? जब मद असली के बाद हमजा आया। ठीक है, मद असली के बाद हमजा आया तो उसकी दो शक्लें बनी, या तो मद मुत्तसिल बनी या फिर मद मुनफसिल बनी। ठीक है, अब है मद लाजिम। यहां पर इस कायदे से हटके दूसरा कायदा है। इसकी दो इसके इसके भी दो तरीके होते हैं। मद लाजिम, मद लाजिम का तरीका क्या होता है कि हरफ मद्दा के बाद, यानी अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, इसके बाद हमजा नहीं आ रहा है। पहली मद में अल्फा वो हुरूफ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हरकत आएगी। ठीक है, तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल का ताल्लुक किससे है? वो हुरूफ से है। ठीक है, हर्फ से है। लेकिन मद लाजिम का ताल्लुक जो है, या मद आरिज, ये इसके बाद भी एक मद है, इनका ताल्लुक हरकत से होता है, हरकत या सुकून से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मद लाजिम में? मद लाजिम में इनके बाद या तो तशदीद वाला हर्फ आता है या साकिन लफ्ज आता है। ये दो अल्फाज आते हैं, या तो हरफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा के बाद, या वाव मद्दा के बाद, या मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ आ जाए, या क्या आए? जज्म वाला हर्फ आए। तो ऐसी सूरत में फिर क्या बनेगा? वो मद्दे लाजिम बनेगी। ठीक है, मद्दे लाजिम, याद रखिएगा। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल का ताल्लुक किससे है? मद्दे असली के साथ हुरूफ हरफ हमजा से है, और मद्दे लाजिम का ताल्लुक हरफ मद्दा के बाद हरकत, हरकत ही समझ लीजिए इसको, यानी तशदीद या जज्म से है। ठीक है, अगर हरफ मद्दा के बाद जज्म आ जाए या तशदीद आए तो वहां पर मद होती है। सूरह फातिहा के का आखिरी लफ्ज है वलद्दॉल्लीन। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ज़ाद अलिफ जबर ज़ा। ठीक है ना, उसके बाद लाम आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए, लाम पर तशदीद आ रही है, ज़ाल्लीन। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। इसी तरीके से कुरान मजीद में एक और लफ्ज है, इसको ये कुरान की ही मिसाल है, आल आन। ठीक है, आल। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? हरफ मद्दा आ रहा है, उसके बाद लाम आ रहा है, लाम पर जज्म आ रहे। देखिए यहाँ पर हरफ मद्दा अलिफ आ रहा था, उसके बाद जज्म आ रही थी। आल आना में देखिए हरफ मद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश भी हुरूफ मद्दा में ही शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर अलिफ खड़ा जबर आया, उसके बाद लाम साकिन आ गया, तो यहाँ पर वही वाली मद लग गई, मद्दे लाजिम। अब उनके अलग अलग नाम है, उनकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहीं पर इस तरीके का कोई एग्जाम या इस तरीके का कोई स्पेशलिटी उसमें नहीं करनी है। तो हमें जो बुनियादी चीजें जरूरी हैं वो हमें मालूम होना चाहिए कि ये मद है, कितना खींचना है, इतना हमारे लिए जानना काफी है। तो मद्दे लाजिम में भी हमने देख लिया कि मद्दे लाजिम में दो सूरत हाल होंगी, या दो तरीके से ये वजूद में आती है। उस वक्त जब हरफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हर्फ आए, या हरफ मद्दा के बाद जज्म वाला हर्फ आए। मिसाल हमारे पास है वलद्दॉल्लीन, और इसी तरीके से आल आना। ठीक है, उसके बाद है एक मद और है जिनको
मद के जुमरे में दाखिल किया जाता है उसको कहते हैं, एक को मद आरिज, आरिज या आरजी कहते हैं टेम्परेरी को, यानी ये कोई परमानेंट मद नहीं है, ये टेम्परेरी मद है, ये एक खास जगह पे वजूद में आती है। लिसुकून, सुकून के लिए, यानी वो टेम्परेरी मद जो सुकून के लिए वजूद में लाई जाती है। ये किस वक्त होता है? जब हम कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं और कहीं पर हमने वक्फ करना है, जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ पर हमने, चूंकि ये लफ्ज है आलमीन, जब हम यहाँ रुकेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं। अब देखिए साकिन, ये सुकून आरजी आ गया, यहाँ पे मीम या जेर मी है, ठीक है ना, हरफे मद्दा या आ रहा है, या के बाद अब सुकून आरजी आ रहा है, टेम्परेरी सुकून आ रहा है। तो हमने यहाँ पर मद्दे लाजिम में पढ़ लिया कि हरफ मद्दा के बाद सुकून आ जाए तो मद होती है, मद्दे लाजिम बनती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये टेम्परेरी है तो इसलिए हमने इसको नाम दिया मद्दे आरिज, या मद्दे आरिज लिस्सुकून का नाम दिया गया, आरजी सुकून की बुनियाद पर इसको, यानी ये वाला मद्दे लाजिम वाला उसूल यहाँ अपनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वहां पर मद लिखी नहीं जाती है, ये जो मद का जो सिंबल है वो वहां पर नहीं लगता है। बस ये इसी वक्त हमने याद रखना है कि जब हम रुकेंगे तो थोड़ा सा खींचेंगे, उससे आवाज में खूबसूरती पैदा होती है। जैसे हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। इसी तरीके से अर्रहमानिर रहीम, थोड़ा सा लंबा करेंगे तो उसमें बड़ी खूबसूरती पैदा होती है। इसी तरीके से एक होता है मद लीन, लीन कहते हैं नरमी को। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हरूफ मद्दा अलिफ वाव और या, ये मद भी बनते हैं, इन्हीं को लीन भी कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी फर्क थोड़ा सा फर्क होता है, अलिफ को काट दिया जाता है, वाव और या, ये दो हरूफ अगर इनसे पहले सुकून से पहले पेश हो, या इससे पहले या से पहले जेर हो, तो ये बन गए मद्दा, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे बा वाव पेश बू, इसी तरीके से बा या जेर बी। अब देखिए थोड़ा सा अगर इसमें हरकत बदल गई, बा वाव तो ऐसे ही, लेकिन जबर पहले आ गया, तो क्या बन गया, बा वाव जबर बाऊ, ठीक है नहीं। अब इसको बाऊ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि बहुत नरमी के साथ, आराम के साथ बा वाव जबर बाऊ। इसी तरीके से बा या अगर जेर है तो बी मद्दे असली बन गई, लेकिन अगर इस पर जबर आ जाए तो फिर ये क्या बन गया, ये लीन बन गया, बा या जबर बाई। तो इस तरीके से हम, हमारा जो मद है, मद वाला जो बयान है वो अपने इख्तिताम पर पहुंच गया है। ये छोटी सी दो तीन चीजें थी इसमें समझने वाली, वो मैं इसको आपको शेयर भी कर दूंगा, आप इसको जरूर एक बार देख भी लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत तफसील के साथ फिर सारी चीजें हैं, मद्दे मुत्तसिल की मिसालें भी दी हुई हैं, फिर मद्दे मुनफसिल है इसका कायदा है, फिर उसकी मिसालें दी हैं, फिर मद्दे लाजिम की मिसालें दी दी हुई हैं, फिर मद्दे आरिज सुकून की मिसालें भी हैं, और अ, मद्दे आरिज सुकून, यहाँ मद्दे लीन जो है उसको नहीं डिस्कस किया गया है। मद्दे लीन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि जब भी कई हरफ लीन इस तरीके से आएगा, जैसे कुरान मजीद में सूरह कुरैश है, लीलाफी कुरैश, ठीक है, वहां पर वर्ड आता है लीलाफी कुरैशिन लफ्ज है। जब हम उसको वहां पर रुकेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर या मद्दा नहीं है, ये या लीन आ रहा है, या सॉरी, मुझे लिखने में गलती हो गई, इसको माफ कर दीजिए। रा या जबर रई है, ठीक है, कुरैशिन होना तो चाहिए था राया से री, लेकिन है क्या, राया जबर रई। तो ये हरफ मद्दा के बजाय ये हरफ लीन बन गया है, या लीन बन गया है। तो जब भी इस तरीके की सूरत हाल होगी, अगर हरफ मद्दा के बाद शीन होता तो हम पढ़ते कुरीश, ठीक है, मद्दे आरिज सुकून वाला बनता है। लेकिन यहाँ चूंकि लीन के बाद हम रुक रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा खींचेंगे, इसको कहते हैं मद्दे लीन। जैसे हम पढ़ेंगे लीलाफी कुरैश, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, एक या दो अलिफ के बराबर, लीलाफी कुरैश।
इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, वहां पर भी ठीक है। ये इस तजवीद के हवाले से हमने मद, चूंकि पिछले क्लास में मद का बयान हुआ था वो पूरा नहीं हुआ था, तो आज इस हवाले से मैंने पिछली क्लास को भी दोहराया और अगली क्लास के हवाले से भी इसी को मजीद कंटिन्यू किया। ठीक है, मैं माइक्स ऑन कर रहा हूं। आप से गुजारिश है कि आप लोग अगर इस हवाले से कुछ सवालात हैं तो आप सवालात कीजिए। तो फिर कुछ और दो तीन चीजें हैं जिनको हम मजीद समझेंगे इंशाल्लाह। जी, आपकी माइक्स मैंने डिसेबल कर दी, एनेबल कर दी है। आप लोग 5 मिनट के लिए, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, या इसमें कोई चीज हो जो समझ में ना आई हो तो आप जरूर पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जरा जोर से बताइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपने मद्दे असली और मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल की मिकदार बताई और मद्दे लाजिम की मिकदार नहीं बताई। जी दोबारा बताइए आप। जी आपने मद्दे असली और मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल की मिकदार बताई, लेकिन मद्दे लाजिम की मिकदार नहीं बताई। कितने अच्छा, अल्फों बिल्कुल के बिल्कुल, बराबर मद्दे खींचना है। मुत्तसिल और मद्दे, जी, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे लाजिम की जो मिकदार है वो बराबर बराबर है। मैंने आपको बताया कि मैं जो नोट्स हैं वो जब आपको शेयर करेंगे तो आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मद्दे असली, ये मद्दे जो मुत्तसिल है और मद्दे लाजिम है उनकी जो मिकदार है खींचने की वो बराबर बराबर है। ओके। जी, कोई और सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मोहतरम अभी जो आप फरमा रहे थे ना, ये कि अलिफ जो है ये खाली होने की सूरत में अलिफ है, हरकत लगने की सूरत में हमजा बन जाता है। ये जो जी हम ये जो बच्चों को हम जो कायदा वगैरह पढ़ाते हैं तो वहाँ हम पहले ही उसको अलिफ जबर अ पढ़ाते हैं या हमजा जबर अ पढ़ाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या रहेगा? इसमें बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है आगे जाके। अब हरफ मद्दा में इसको मैं अलिफ मानूं या इसको मैं ये हमजा मानूं, तो मतलब इसका सही तरीका क्या रहेगा, मतलब पढ़ने पढ़ाने का बच्चे को? देखिए, जब हम शुरू में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहां पर हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता ना, वो एक चूंकि इब्तदाई मरहला होता है तो बच्चे को उस कायदे के चुंगल से आजादी के लिए और आसानी के लिए इस तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि जब हमने मद पढ़ाना हो, खींचने वाली बात हो, तो वहां पर उसी तरीके से आपको बोलेंगे। फिर मैं इस ऐसी सूरत हाल में मैं आपको ये जवाब दूंगा कि आपको जिस तरीके से मुनासिब लगे कि बच्चे को समझ में आ जाए उस तरीके से आप पढ़ा लीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कोई लाजमी बात नहीं है, मतलब ये कोई वजूबी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि जिस तरीके से बच्चा समझ जाए, उसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अलिफ का मतलब होता है लंबा करना और हमजा का मतलब होता है उसको नरमी के साथ पढ़ना। ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए तो फिर उस तरीके से आपको जैसा आसान हो उस तरीके से पढ़ाइए। जो अब अच्छा, दूसरी बात एक और भी है ना, जब हम उसको अलिफ पढ़ रहे होते हैं शुरू में तो हम पढ़ते हैं अलिफ जबर आ। तो
چونکہ ابھی وہ زبر ہم نے اس پہ لگائی ہی نہیں ہے، حرکت ابھی لگائی ہی نہیں ہے، تو وہ الف ہی ہو گیا. لیکن اس کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ الف کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے، اور وہ جو حمزہ ہوتا ہے حرکت اس کی ہوتی ہے، تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے آپ. جی سر، بس تھوڑا ایسے ہی تھا، مطلب پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں کچھ کنفیوژن ہوتی ہے. نہیں ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو میں پھر کچھ ایک دو سوال کرتا ہوں آپ سے، بلکہ میں اسکرین شیئر کر کے واپس اسی کو کھولتا ہوں، یہ جو تھی ہمارے پاس. جی کوئی صاحب ذرا اپنا مائک آن کریں. یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ایک مثال ہے، فی انفسکم. بتائیے یہاں پہ یہ جو مد ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آئی، اور کون سی مد ہے، اس کو کتنا لمبا کریں گے، کتنا کھینچیں گے. یہ کوئی جہانگیر صاحب ہیں، آپ اپنا مائک آن کریں. سر مد منفصل ہے یہ. مد منفصل کیوں ہے یہ؟ سر کیونکہ اس میں حمزہ تو آ رہا ہے لیکن علیحدہ آ رہا ہے، ہٹ کے آ رہا ہے. نہیں، اچھا 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 اچھا. ابھی دیکھیے انت منہم، یہاں بھی حمزہ آ رہا ہے لیکن یہاں مد کریں گے. نہیں، یہاں مد نہیں ہوگی. پھر آپ کیوں؟ دیکھیں سارے لوگ غور سے اس پہ سوچئے سوال. میں ابھی کسی اور سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. جہانگیر صاحب آپ بتائیں، آپ نے بولا کہ یہ جو آ رہا ہے حمزہ الگ سے آ رہا ہے. جی جی. طاہر وانی صاحب، جی طاہر صاحب. السلام علیکم. اس میں یا مدہ ہے نا، اس سے پہلے جو حرف ہے اس میں زیر ہے، بالکل تو اس وجہ سے یہ حرف، یہ مدے اصل بن گیا. اس کے بعد اگلا جو دوسرا لفظ ہے کٹا ہوا لفظ ہے، انفسکم الگ لفظ ہے، تو جی اس میں حمزہ طاہر آ رہا ہے، صاحب، تو اس وجہ سے. جی بہت بہت اچھے، بہت شاندار جواب ہے. لیکن طاہر صاحب آپ کے سوال میں، آپ کے جواب میں ایک اور سوال میں پوچھوں گا، جی اجازت؟ جی جی. آپ مجھے بولیں، آپ نے بولا یہ یا مدہ سے پہلے زیر ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی یا مدہ سے پہلے زیر ہے، جی. تو کیا یہ 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 مدے اصلی بن گیا نا اس وجہ سے. نہیں نہیں، تو اب میرے لفظ کو سنیے آپ. جی یا جی مدہ سے پہلے زیر ہے، جی. تو آپ مجھے ذرا ڈیفائن کریں یا مدہ کس کو کہیں گے. یا مدہ ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ ساکن ہے، وہ ساکن ہے، کون اور سا، اس سے پہلے کون ساکن ہے؟ یا کے اوپر مطلب کوئی جی حرکت نہیں نہ ہے. جی، یا ساکن. جی یا ساکن ہے، اور اس سے جی پہلے جب زیر آ گیا تو یہ بن گیا یا مدہ بن گیا. اصل میں میرا سوال یہی تھا جی کہ یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ بن گیا نا، یعنی ان دو چیزوں کے کمبینیشن کو ہم کہیں گے یا مدہ. جی جی جی. سارے لوگ غور سے سنیے گا. یا مدہ یعنی جب یہ فا یا زیر فی ہے، تو یا، یہ تو اگر ہم صرف اتنا دیکھیں گے تو یہ یا ساکن ہے، یہ یا مدہ نہیں ہے.
या मद्दा उस वक्त बनेगी जब ये या साकिन से पहले जेर आ जाए, ठीक है ना ताहिर साहब? जी जी। हाँ, तो असल में आपको थोड़ा सा बोलने में ये मिस्टेक हुई, मैंने सोचा कि इस मिस्टेक को रहने ना दिया जाए, इसको खत्म किया जाए। या मद्दा साकिन से पहले साकिन जेर नहीं है साकिन बल्कि या कहना साकिन। जरूरी है। जी, जी अगर हमने या मद्दा कह दिया तो फिर या मद्दा कहना ही काफी हो जाएगा, इसलिए कि जी फिर जी या मद्दा के साथ फी इन्वॉल्व हो जाएगा, जी ठीक जी है जी। ना? जी, निशात साहब ने बीच में हाथ खड़ा किया, मैं माजरत चाहूंगा, आपने कुछ बोलना चाहा था शायद, आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं ताहिर सर की ये नोटिस में मेरी ये गलती आई थी, तो इसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जी मैं असल में समझ गया था, लेकिन जब तक मैंने मुनासिब ये समझा कि बात चूंकि ताहिर साहब ने शुरू की है तो उन्हीं से जवाब लिया जाए पूरा, ठीक है? तो और हैं ताहिर साहब, निशात साहब, बहुत अच्छे जवाब, बहुत शानदार, माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक लिखूंगा अपनी तरफ से लफ्ज, ठीक है? ये समझ में आ रहा है क्या पढ़ लिखा? दोबारा लिखूं? मैं दोबारा लिखता हूँ। कुरान मजीद में सूरह बकरा किया पहला लफ्ज है। गौर कीजिए थोड़ा सा, जिसको जवाब आ जाए वो हाथ खड़े करिए, मैं देख रहा हूँ कौन हैंड रेज कर रहा है। लाम और मीम, निशात साहब बहुत अच्छे। ये निशात अहमद जी, लाम और मीम, ये इस पे दो मद आ रहे हैं ना, लाम पर भी और मीम पर भी। ये बताना है कि लाम पर कौन सी मद आ रही है और मीम पर कौन सी मद आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम जी, अपना नाम, मैं नाम भी बता दें। जी निशात अहमद। अच्छा अच्छा, निशात साहब, ये जी आपसे थोड़ा सा माजरत चाहूंगा, ताहिर साहब से भी माजरत चाहूंगा, तीसरे और किसी शख्स ने हाथ उठाया है? जहांगीर साहब, इनके अलावा जहांगीर साहब ने भी जवाब दिया, इनके अलावा कोई जिन्होंने जवाब नहीं दिया है? देखिए, जब तक आप, ये जरूरी नहीं है कि इसको शर्माने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं आ रहा या गलत हो जाएगा, पता नहीं दूसरे क्या कहेंगे। जब तक इंसान गलती नहीं करता है, चीजों को समझता नहीं है। समझने के लिए गलती करना जरूरी है। हमारी इससे बहुत सारी बहनें भी हैं, उनमें से भी आप हाथ खड़े कीजिए। अगर हाथ खड़ा नहीं कर सकते हैं तो मैं नाम लूंगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये भी जवाब देना है कि समझ में नहीं आ रहा है। हमारी एक सिस्टर है नुसरत, अब माइक अनम्यूट करें, अगर आ रहा है तो बोलिए हाँ, अगर नहीं आ रहा तो भी बोलिए कि नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है। रजिया के नाम से एक अटेंडी हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी, साइमा बानू के नाम से हैं।
زینب. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب بولو ذرا. سر یہ الف لام میم جو ہے نا سر یہ مد لازم ہے کیونکہ اس کو کھینچنا ضروری ہے. الف لام اور میم مد لازم ہے. ایک منٹ. الف لام میم مد لازم ہے. نہیں سر الف نہیں لام کے اوپر جو مد ہے یہ مد لازم ہے. ٹھیک شاباش. اور جو میم کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل نہیں. شاباش شاباش سر یہ شاباش بہت دونوں اچھے. مد لازم ہی ہے کیونکہ ان دونوں کو ہی مطلب ملانا ہے اور جوڑنا ہے. ضروری ہے ان دونوں کو ملانا اور کھینچنا کیونکہ مد لازم میں ہے کہ اس کو کھینچنا ہے اور لمبا کرنا ہے الف کے برابر میں. یہ دونوں میں یہی ہو رہا ہے. زینب آپ یہ بتاؤ مد لازم کو آپ کیسے پہچانو گے؟ سر مد میں نے بتایا لازم کو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ. نہیں 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 وہ تو بات کی بات ہو گئی. وہ تو آپ بات کرو مکان بنانے کے بعد ہم مکان میں رہ رہے ہیں تو آپ ہاں بول رہے ہیں ہاں کہ سر آپ قبر سر میں اس یہ کو ساتھ ہونا جس پہ جزم اور تشدید بھی ہو وہ مد لازم ہے. گڈ شاباش. میں نے شروع میں بتایا پہچان کے دو طریقے مد متصل اور مد منفصل ایک کیٹیگری مد لازم اور مد عارض دوسری کیٹیگری. وہ کیا اصول بتائے میں نے پہچان کے؟ جی سر. مد لازم اور مد عارض کے لیے میں نے اصول بتائے تھے کہ ان دونوں کو ہم کیسے پہچانیں یا ان کا تعلق کس سے ہے. کوئی اور بتائے؟ طاہر احمد بٹ. جی 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 تشدید یا جزم ہو تو ان کی ایک پہچان منٹ یہی ہے کہ اگر ایک منٹ جی جی بولے بولے. ہاں اس پر اگر حروف پر حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو تو یہی پہچان ہے ان کی. نہیں اگر میں آپ کے جواب سے دوسرے لوگوں کو پوچھوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا تو مجھے لگتا ہے سارے بولیں گے سمجھ میں نہیں آیا. بلکہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ دوبارہ بتائیے. یہ مد لازم ہی ہے کیونکہ جی بالکل. آپ نے بتایا نا کہ پہچان کے لیے مد لازم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہچان کے لیے صرف اگلے حروف پر تشدید یا جزم ہو. یہی دونوں آ سکتے ہیں اس میں. مد عارض کس مطلب کے کہ اندر وقف کی حالت میں تو ہم اس دیکھیے جزم کو کھینچتے ہیں تو وہاں جی مد جی جی عارض ہو جاتی. ٹھیک. آیت نام ہے شاید نا آپ کا؟ آیت. جی جی سر. ٹھیک. آیت سوال میرا ایک اور بیچ میں نکل گیا اس کو بھی آپ جواب دے دیجئے کہ کس کے بعد تشدید ہو یا کس کے بعد جزم ہونی چاہیے. آپ نے بتایا کہ اس مد. میں جی دوبارہ بتائیے آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی. حروف مدہ کے بعد اگر بس بس شکریہ بالکل آئے بالکل شاباش بہت اچھے. نشاد صاحب یا طاہر صاحب اب آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی نام؟ طاہر احمد سر. جی طاہر احمد سر. جی جی طاہر بٹ صاحب. جی جی سر. جی بتائیے طاہر صاحب. اس کو جو جواب ابھی ہمیں ملا اب اسی جواب کو آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو. مد لازم کا؟ جی جی ہاں مد لازم سر اگر ہم دیکھیں گے
مد لازم جو حرف مدہ کے بعد سکون جو اصلی جس پہ تشدید یا جزم ہو آئے اسے ہمیشہ جو ہے حرکات جو ہے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا سر الحاق. جی 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 طاہر صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی جی سر. جی بہت اچھا جواب ہے. یہی جواب دینا چاہ رہے تھے یا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ بتانا ہے؟ سر اس سے پہلے ابھی آپ بتا رہے تھے یہ حروف مدہ کے متعلق. جی ہاں الف سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ گیا الف مدہ. واو جی سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ یا اس کو تھوڑا سا ساکن سے اس کو تھوڑا سا آپ ٹھیک کریے. واو ساکن سے پہلے. ہاں سر اگر واو جی ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اسے ہم واو مدہ کہیں گے. جی تو یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ ہمارے پاس یا مدہ ہے. جی اس میں کچھ سوال ہے آپ کا اور؟ طاہر صاحب اس میں کچھ سوال ہے آپ کا؟ نہیں سر آپ بھی پوچھ رہے تھے نا میں تو یہ. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی اوکے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی. پھر میں ایک دو سوال اور پوچھوں گا تو اس کے بعد میں نے رکھا تھا کہ آج ہم اخفا اور ادغام ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں گے. لیکن میرے خیال سے اتنا یاسر کافی صاحب ہے. ذرا اس اگر کو یہ تھوڑا چیز سا ہماری اس کو الف لام میم والے کو تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں پلیز. جی 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 میں بتاؤں گا. بہت ضروری بتاؤں گا. دیکھیے ہم یہاں پہ آئیں گے. دیکھ لیجئے جو مد لازم اس کی مثالیں میں نے شروع میں نہیں بتائی تھی. یہاں پر دیکھ لیجئے آپ یہ مد لازم کی مثالیں ہیں. میں نے آپ اصولی طور پر پہچان یاد رکھ لیجئے. ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ایک دو کیٹیگریز ان کی کر لیجئے. حرف مدہ پلس حرف کون سا؟ حمزہ. ٹھیک ہے یہ ایک کیٹیگری. اور حرف مدہ پلس تشدید اور سکون یہ آگے دوسری کیٹیگری. ٹھیک ہے یہ اس کی آئیڈینٹی پہچان بہت ایزیلی ہو جائے گی. بلکہ اس کو اور تھوڑا سا ہم کم کریں گے. حرف مدہ پلس حمزہ اور یہاں آ گیا حرف مد. میں نے الف لکھ دیا اس کو مدہ آپ کنسیڈر کر لیجئے. حرف مد پلس آ گیا. تو یہ دو کیٹیگریز ہمارے پاس بنتی ہیں. حرف مدہ پلس جزا یہ تشدید اور یہ دیکھیں دو کیٹیگریز. یہاں جب آپ جائیں گے تو یہ کون سی کیٹیگری ہوگی ہماری؟ متصل اور منفصل. ٹھیک ہے اور جب یہاں یہ صورتحال آ جائے گی تو یہ بنے گی مد لازم یا مد عارض. ٹھیک ہے چونکہ آپ کے مائکس ڈسیبل ہیں انیبل ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. اگر کوئی چیز فوراً ہی سمجھانی ہو تو یہیں پہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو اس کو ہم دو کیٹیگریز میں کر لیں گے. مد متصل اور مد منفصل کو حرف مدہ پلس حمزہ. ٹھیک ہے نا جو ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا. اور مد لازم اور مد عارض ان کا طریقہ دوسرا ہے. یہ حرف مدہ کے بعد اس میں کون سا لفظ حرف کوئی بھی آئے لیکن اس میں ہم نے دیکھنا ہے وہ حرکت کیا آ رہی ہے. اب آئیے یہاں پہ جو ہمارے پاس ریڈ کلر میں مثالیں دی ہوئی ہیں. الضالین ہے یہاں پہ دیکھیں الضالین الف مدہ آ رہا ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے آپ بتا دیجئے کیا آ رہا ہے؟ لام تشدید. مشددہ.
لام کے بجائے آپ دیکھیے تشدید آ رہی اس کے بعد، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ اس پہ نظر ڈالنی ہے، الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، حرکت آ رہی ہے یا حمزہ آ رہا ہے. بس یہ دو چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے. حرف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، حرف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے یا تشدید اور جزم آ رہی ہے. بس یہ آپ نے دیکھنا ہے. سمپل مد، سارے مد یہی سمٹ گئے ہمارے. حرف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یا تو پھر مد متصل ہوگی یا مد منفصل ہوگی. اور اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ نہیں آ رہا ہے بلکہ جزم والا یا تشدید والا حرف آ رہا ہے، اس کا مطلب یا وہ پھر مد لازم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مد عارض کو تو چھوڑ دیجئے، مد عارض صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے جب ہم رکیں گے لاسٹ پہ. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم اس کیٹیگری سے نکال ہی دیں گے. اب دیکھیے یہاں پہ ضال آ گیا ہمارے پاس. اب چونکہ میں نے ایک ایسی مثال آپ سے پوچھی تھی جس میں میں نے سوچا تھا کہ آپ تھوڑا سا خود اس میں دماغ لگائیں، اور جس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس نے بتا دیا. ٹھیک ہے، مثالیں یہیں پر موجود ہیں. میں آپ کے سامنے پھر وہی مثال لکھوں گا الف لام والی. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس ورڈ ہے الف لام میم. اسی طریقے سے ایک ورڈ ہے کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صاد، اسی طریقے سے کیا رہے گا نون. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہمارے پاس کاف. دیکھیں یہاں پہ کاف، اس کے اوپر مد آئے گا ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم توڑیں گے، توڑ کے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پہ ہمارے پاس تھا الف لام، یہ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم سب کو پتا ہے. حروف مقطعات شروع میں بھی بتایا تھا قاری صاحب نے کہ ان کو الگ الگ اپنے تلفظ میں پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا ہے. تو الف لام کیسے ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے ہم لکھیں گے. الف، یہ آ گیا لام، یہ آ گیا میم. تو یہ سارے یہ دونوں مد لازم میں آ جائیں گے پھر. جی جی جی. اب دیکھیے خود بخود سمجھ میں آ گیا، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. الف میں یہاں تو جزم ہے، فا پر جزم آ رہی ہے، تو فا پر جزم سے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے. ہمیں یا تو یا پر جزم آنی چاہیے یا واو پر جزم آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں فا ہے تو مد کی کیٹیگری سے الف تو نکل گیا. لام الف زبر، دیکھیے اب آ گیا یہاں پر حرف مدہ. حرف مدہ کے بعد میم آیا، چونکہ ہم اس میں زبر زیر نہیں بدل سکتے ہیں، اس کو اسی حالت میں ہم رکھیں گے. تو یہ سکون اصلی ہے. ایک سکون آ گیا نا جو ہم رب العالمین نون زبر کو ہٹا کر ہم نے سکون دیا. دوسرا سکون ہے جو یہ اصلی ہے، یعنی یہ لفظ کا اپنی جزم ہے. تو یہ ایسے ہی رہی. تو یہاں کیا آ گیا، حرف مدہ کے بعد کیا آ گیا، سکون آ گیا، جزم آ گئی. تو حرف مدہ کے بعد جب بھی جزم آ جائے گی تو ہم نے کیا دیکھ لیا مد کی کیٹیگری میں، حرف مدہ پلس تشدید یا سکون. تو یہ کس کی نشانی ہے، مد لازم. مد لازم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میم، دیکھیے میم یا زیر یا مدہ ہے، اس کے بعد میم ساکن آ رہا ہے. کون سی مد بنے گی، مد لازم بنے گا پھر سے. مد لازم. اور بھی بولیے کوئی. اچھا یہاں پر کاف میں مد بتائیے عارض. کوئی کے علاوہ مد عارض. ہاں جی، نہیں ایک منٹ جی مد عارض. آیت آپ مجھے جواب جی دیجیے. آپ نے بولا مد عارض، کس کے بارے میں جی بولا، سر. جی کس کے بارے میں بولا مد عارض. میم، جو میم یا زیر میم مطلب کہ میم یا میم زیر میم. آپ کو سکرین پوری طریقے سے دکھ رہی ہے. جی سر.
دیکھیے میں لکھ رہا ہوں, مجھے لکھوائیے آپ, میم یا زیر اسی طریقے سے. جی یہی جو میں نے لکھا ابھی یہاں پہ. جی اچھا آپ مجھے بتائیے کہ مد عارض آپ نے بولا تو کیسے بولا آپ نے مد عارض, اس کو ذرا بتائیے. کیونکہ یہاں ہم نے وقف کرنا ہے میم, تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے اور اس پر جزم لگ جائے گی. اوکے لیکن میم میں تو آلریڈی جزم ہے نا. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے الرحیم, ٹھیک ہے نا, ہاں الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. دوسرا ہے جی میم یا زیر میم, ٹھیک ہے نا. جی آیت دیکھیے میم پر یہاں زیر آ رہی ہے نا, جی یہاں میم پر جزم آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ جو اب جب ہم اس کو الرحیم میں ہے نا, جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے نا, جی وہاں اصل میں زیر ہے. اس کو ہم جب رکیں گے تو سکون دیں گے, ٹھیک. رکنے کی صورت میں زیر کو ہم ختم کریں گے. لیکن میم میں جو سکون ہے یہ تو اپنا ہے, یہاں پر زبر زیر تو تھی نہیں کہ ہم جب رکیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم نے جزم دیا, ٹھیک ہے نا. جی یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر. تو اس کا مطلب اب یہ کون سا مد ہے, مد لازم یا مد عارض؟ مد لازم. گڈ, یہ مد لازم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سکون اپنا اصلی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے جی ٹیمپریری بیس پہ یہ جزم کہیں سے ادھار نہیں لائی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم کہیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو یوم الدین میں کیا ہے, یوم الدین آپ نے پڑھا ہے مضاف مضاف الیہ یوم, ٹھیک ہے نا. مضاف یہ آ گیا, دینی مضاف الیہ, ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی. لیکن جب ہم یہاں رکیں گے تو کیا کریں گے, اس کی اپنی حرکت, یہ تو زیر ہے, تو اب رکنے کی صورت میں اس حرکت کو ہم ختم کریں گے, کہیں سے تھرڈ پرسن سے ادھار لائیں گے. سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. جی سر. تھرڈ پرسن سے کہیں ادھار ہم نے لایا جزم, یہ جزم اپنی اصلی نہیں ہے, یہ ٹیمپریری ہے. کب تک رہے گی؟ جب تک ہم یہاں رکیں گے. اگر ہم نے اس کو دوسرے میں آگے ملایا تو یہ جزم خود بخود یہ سکون ختم ہو جائے گی, زیر اپنی واپس آ جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں گے جی سر. الحمد للہ رب العالمین, اگر ملا کے پڑھیں گے تو رب العالمین, ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ چیز مجھے لگ رہا ہے سارے لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہو. کسی کو اور کوئی؟ ہدایت اللہ صاحب نے مائک بیچ میں انمیوٹ کیا تھا. ہدایت اللہ صاحب, اچھا کسی کو اور کوئی اس جی ہدایت اللہ صاحب آپ نے شاید کچھ بیچ میں میوٹ کیا تھا, کچھ بتا رہے تھے آپ, اس وقت میں نہیں سن پایا تھا. جی جی کچھ نہیں بتا رہا. یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی؟ جی جی ٹھیک ہے, ہم کلاس کو ختم کریں گے یا مزید کچھ ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک کاف یا عین میں بھی اسی طریقے سے ہم کریں گے, کاف کاف الف زبر کاف. دیکھیں یہاں پہ الف مدہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. الف مدہ کے بعد کاف ساکن آ رہا ہے, تو یہاں پر بھی مد لازم. اسی طریقے سے دیکھیے ہا, ہا الف زبر ہا, یا الف زبر یا, یہ اس کی اور مثال تھی, ٹھیک ہے نا. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے. کاف یہ 3 حروف سے جڑا ہے, اور الف مدہ کے بعد سکون آ رہا ہے, جزم آ رہی ہے, تو یہاں پر مد ہوگی مد لازم. لیکن یہ جو یا ہے
یہ ہا اور یا، دیکھیں یہ دو حروف ہیں، یہاں پر حرف مدہ آ رہا ہے اور یہ اتنا ہی ہم نے پڑھنا ہے. تو اب آگے کے حرف کی کوئی اس کے ساتھ کوئی اس طریقے کی مطلب سمجھ لیجئے کہ قواعد کے اعتبار سے اس سے کوئی ریلیشن اب باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے یا ہے تو یہ بھی دو حرفی ہے، یا مدہ الف مدہ تو بن رہا ہے لیکن آگے اس کے ساتھ تیسرا حرف نہیں ہے. پھر عین ہے، دیکھیے ٹھیک ہے نا، عین یا زبر. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، مد لین. یہ کس نے بولا؟ سر میں نے. گڈ. مد لین ہے یہاں پہ. سب لوگ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی تک ہم نے الف لام میم نون صاد اس میں تو سب حروف مدہ آ رہے تھے، لیکن یہاں پہ حرف لین آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. عین یا زیر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں عین یا زبر. دیکھیں تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے تو ہمارا مد والا جو باب ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ جو عین ہے یہاں پہ اس میں مد کیسے آئے گی، عین یا زبر، عین زبر آ اور یا پر سکون، ٹھیک ہے نا. ہم نے پیچھے حرف مد لین میں پڑھا کہ حرف لین الف ہوتا ہے، یہ الف نہیں بلکہ واو اور یا ہوتے ہیں. تو کیسے، جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، مطلب ان کی جو مد والی حرکت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، واو سے پہلے پیش نہیں ہونا چاہیے، یا سے پہلے زیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مد یہ بن گیا پھر حرف لین. اب جب حرف لین کے ساتھ ہم مد جوڑیں گے تو بنے گا مد لین. کون سا مد بنے گا؟ مد لین. آگے چونکہ مد بنا دیا نا ہم نے، آگے جزم آ رہا ہے، تو جزم کب آتی ہے حرف مدہ کے بعد؟ جب مد لازم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد لین لازم. کیا کہتے ہیں؟ مد لین حرف مدہ کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا، اور لازم آخر جو یہ سکون ہے، اس سکون کی وجہ سے چونکہ ہم نے مد لازم میں یہ پڑھا کہ مد لازم اس وقت بنتی ہے جب حرف مدہ کے بعد سکون آتا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال سے وقت بھی بہت ہو گیا ہے اور ہماری کلاس بھی، ہم انشاءاللہ کلاس کو ختم کریں گے. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل حدیث کی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.